بیٹی تیری نے دوپٹہ اتارا، منبر پر بیٹھ کے مولوی نے چیخا کہ خدا کے واسطے نہ کر۔ عورت تیری نے برقع اتارا، مولوی نے رو رو کے ہاتھ جوڑے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بچے دین کے باغی ہو گئے۔ خدا کی قسم میرے جیسے فقیر رو رو کے تمہارے سے وعدے لیتے رہے، بتاؤ اپنے بچوں کو کون قرآن کا حافظ بنائے گا؟ لوگ بڑا جرا ارادہ کرنے کے ہمارے پر ہنسنے لگ گئے۔ دین اللہ نے اتنا سستا کر دیا، فرمایا کوئی ایڈمیشن فیس نہیں، کوئی ماہانہ فیس نہیں، کوئی یونیفارم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹوٹی جتی پہن کے آ جا، گریبان کے بٹن اوپر نیچے کیوں نہ لگے ہوں، 3 گریبان کے بٹنوں میں سے 2 ٹوٹے ہوں آ جا، ٹوپی برانی پہن کے آ جا، گھسے پٹے کپڑے پہن کے آ جا، اور میرا بندہ میرے گھر میں آ کے بیٹھ کر قرآن کے سامنے دکھا دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جو قرآن ڈھیلوں پر تیرے سامنے پڑھا، اللہ اکبر پڑھ کر دکھا، تیرے سینے کے اندر نہ اتار دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے تو قرآن کا وارث بن کے دکھا دے، مجھے میری عزت کی قسم ہے تو قرآن جو اللہ تجھے اٹھنے کی توفیق دے گا، کل تہجد کے مصلی پر جانے کی توفیق دے گا کہ مولانا میں نے اس بات پر عمل کر دیا، آج 2.5 سال ہو گئے، آج تک میرا تہجد کی نماز کا کبھی سجدہ قضا نہیں ہوا ہے، روٹی کا لقمہ وہی کا وہی رہ گیا۔ میں نے کہا عبدالحنان بتانے والا نکما رہا ناکام رہا، سننے والا کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ اگر اس بندے کی یہ ادا پسند آ گئی اللہ کو تو عبدالحنان تیری نجات کے لیے قیامت کے دن یہی کافی ہو جائے گا۔ آج دشمن ہمارے گھروں تک آ گیا، آج دشمن نے ہماری عزتوں پہ حملہ کر دیا، اب بھی نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ اب بھی قرآن کے وارث نہیں بنو گے، قرآن کے پھیلانے کی، قرآن پڑھانے کی اب بھی ذمہ داری نہیں لوگے۔ پورے پاکستان کے اندر اللہ پھراتا ہے، یقین جانو ایک دن میں 3-4 پروگرام آج بھی دوسرا جگہ جا کے کرنا ہے، پورے پاکستان کے اللہ سیر کراتا ہے۔ محتمیم حضرات، بڑے بڑے اداروں کے مدیر حضرات، خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کل بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولانا اتنا خوشحال مدرسہ تھا، 30,000 روپیہ اس فلانے آدمی کا دینا قرضہ ہمارے پہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، اللہ اکبر، کورونا وائرس لاک ڈاؤن ہوا، تاجر کو تاجر نظر آئے، امین نظر آئے، دکاندار نظر آئے، کارخانے والے نظر آئے، فقیر نظر آئے، محلے والیاں نظر آئیں، لوگوں کے برتن مانجنے والیاں نظر آئیں، جھاڑو دینے والیاں نظر آئیں، لوگوں کے گھروں کے چوکیدار نظر آئے۔ یا اللہ نہیں نظر آئے، تیرے قرآن کے وارث نظر نہیں آئے، لوگوں نے زکاتیں دے دی، لوگوں نے صدقے دے دیے، لوگوں نے فطرانہ دے دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، نبی کے یار، نبی کے غلام، نبی کے مہمان، ایک مدرسے میں 400 نبی کا مہمان بیٹھا ہے، بتاؤ ان کے لیے روٹی کا انتظام کون کرے گا؟ بتاؤ میرے عزیزو ان کے لیے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ یہ تو نبی کے مہمان اتنے برکت والے، اتنی عظمت والے، فرمایا نبی کے مہمانوں کے لیے تم اپنے علاقے میں کمرہ بنا دو، نبی کا مہمان وہاں آ کر اللہ کا قرآن پڑھے، نبی کے مہمان کے قرآن پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر اللہ جل شانہ اس بستی سے ناراض ہو اور اللہ جل شانہ کا عذاب دینے کا ارادہ ہو، بچہ مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کر 40 سال تک کے لیے اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اس کے حصے میں ہمیشہ صدقے خیرات آئے، اس کے حصے کے اندر ہمیشہ فطرانے آئے۔ آج ہم نے قرآن کو اتنا لاوار سا کر دیا، بھائی بیمار ہے، جب تک 1.5 پاؤ کے گوشت کی تھیلی کو 7 مرتبہ بیمار کے اوپر سے وارا نہیں جائے گا، قرآن والے تیرا گزارا کوئی نہیں۔ جب تک میرے باپ کا انتقال نہیں ہوگا، میری امی کا انتقال نہیں ہوگا، میرے گھر سے کتوں کے لیے تو کھانا جائے گا، تیرے لیے کھانا نہیں آئے گا۔ جب تک میرے گھر کے اندر کوئی موت میت نہیں ہوگی، خدا پاک کی قسم ہے تیرے میرے لیے، مدرسے والوں کے لیے کوئی کپڑا نہیں آئے گا۔
مجھے اللہ نے معاشرے پر بولنے کی صلاحیت دے دی، یہ بھی اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے۔ نظریاتی بات آپ نے سنی، اللہ کا قرآن آپ نے سنا، صحابہ کی عزت کی عظمت کے پلیرے آپ نے بلند کیے، نبی کی شان سنی۔ میرے عزیزو، ایک نظام مصطفیٰ، ایک شان مصطفیٰ، ایک پروگرام مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ شان مصطفیٰ تو ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، شان مصطفیٰ تو ہر چوک چوراہوں میں سنائی جائے گی، پروگرام مصطفیٰ نہیں سنایا جائے گا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ مبشر اور نذیر کیا ہے؟ خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ یتیم نظر آ جائے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نذیرا فرمایا یتیم کو دیکھ کر اپنے بچے کا منہ نہ چومنا، تو اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا۔ یتیم تجھے دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کر کے رونے لگ جائے گا، یہ نہ ہو اس کو جلال آ گیا، اس کو غصہ آ گیا، وہ اپنی آئی پر آ گیا، تیرا جنازہ تیرے گھر سے نکلوائے، تیرے بچے کو یتیم بنا کر در در کی ٹھوکریں کھلوا کر رونے پر مجبور نہ فرما دے۔ خوشخبری دینے کے لیے آئے، فرمایا جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی کوئی خیر خبر کرے گا، اس کا کوئی سہارا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ برادری کے مسئلہ مشورے سے اس بیوہ عورت کا کوئی گھر بسائے گا، نبی جنت کے مکان کا وعدہ کر رہا ہے، اور فرمایا خبردار نذیرہ کیا ہے؟ فرمایا اگر بیوہ عورت تیرے دروازے پر آ جائے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہنس کے باتیں نہ کریو، تو اپنی بیوی کو اس کے سامنے روپیہ دھیلا نہ دینا، اپنی بیوی کو اس کے سامنے کپڑا نہ لا کے دینا، یہ نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرے، وہ تجھے دیکھ کر اپنے سہاگ کو یاد کر کے رونے لگ جائے، اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، مجھے اللہ کہہ رہے مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیری بیوی کو بھی بیوہ ہونے پہ مجبور کر دوں گا۔ ہم نے تو میرے عزیزو ہر چیز کا تماشا ہی بنایا ہوا ہے۔ 8 مارچ کو ایک دھرتی پر اعلان ہوا، آپ نے بھی سنا، میں نے سنا، آسمان کے فرشتوں نے سنا، آپ اور میں نے کہا ایک ہی کر دی پئی ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ آسمان کے فرشتوں نے کہہ دیا خدا کے واسطے شرم کرو، اتنا بڑا جملہ کہہ دیا جو پوری کائنات کے اندر جب سے اللہ نے خالصانیت کو پیدا کیا یہ ایک جملہ میری مرضی میرا جسم ہے۔ سب سے پہلے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، جب فرشتوں نے سنا یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا علاج میرے پاس ہے۔ یا اللہ کیا علاج ہے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے اس کا مقابلہ کرے؟ دریاؤں کی موجوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا اللہ فرشتوں کو پیچھے ہٹا دے، اسرائیل جبرائیل اسرافیل میکائیل کو، آسمانی مخلوق کو، زمینی مخلوق کو، فضائی مخلوق کو، یا اللہ پیچھے ہٹا دے، دریا کے کنارے پہ کھڑا کرنا تیرا کام ہے، اپنی موجوں میں لے کے غرق کرنا ہمارا کام ہے۔ جب دیکھا ہاتھ پیر ختم ہو گئے، جب دیکھا سانسیں نکلنے لگی، کہنے لگا آمنا برب موسیٰ وہارون، نکال دو ایک مرتبہ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ اللہ نے کہا دفع ہو۔ اس کے بعد میرے عزیز ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، ابی ابن خلف آیا، کسی نے اتنا بڑا دعویٰ نہ کیا، کہتے تھے لات منات بھی ہیں اللہ بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لے آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، ختم نبوت کا تاج قیامت کی صبح تک اللہ نے باقی رکھا۔ اس کے بعد 1400 سال کے بعد 8 مارچ سن 2020 میں اسلام آباد کے روڈ کے اوپر ڈھولک کی تھاپ پر، گھنگرو کی کھنک پر، پائل کی چھنک پر ایک نعرہ لگا، بھائیوں نے تائید کی، کلیپنگ کی، بھائیوں نے یاروں کے ساتھ کھڑی ہو کر اللہ اکبر۔ پاکستان میں بسنے والے والدین کی بچیوں نے ڈھولک کی تھاپ پر یاروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ان کی باہوں میں بائیں ڈال کر ایک نعرہ لگا تھا، اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، شوہر کی مرضی سے نہیں کروں گی، میں چاہوں رات یار کے ساتھ گزاروں یا ماں باپ کے ساتھ گزاروں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں چاہوں اپنے کپڑے کہیں بھی اتاروں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میری مرضی میرا جسم ہے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ کہا میری مرضی میرا جسم، اللہ کی زمین ہلنے لگ گئی، کہ میری مرضی میرا جسم، دریاؤں میں آگ لگ گئی، میری مرضی میرا جسم، پہاڑ بھی حرکت میں آ گئے، میری مرضی میرا جسم، آسمان بھی ہلنے لگ گیا، نبی پاک کا روزہ مبارک بھی ہلنے لگ گیا، میری مرضی میرا جسم ہے۔ فرشتوں نے زمین کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ
اللہ پاک نے کہا علماء اٹھ جاؤ، خدا پاک کی قسم علماء اٹھ گئے، جمعیت والے اٹھ گئے، اہل سنت والے اٹھ گئے، علماء کونسل والے اٹھ گئے، اتحاد والے اٹھ گئے، ساری جماعتیں اٹھ گئی، جماعت اہل حدیث اٹھ گئی، لیکن ان کی کون سنتا؟ لوگوں نے کہتے ہیں مولوی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا سنبھل لو، والدین اٹھ جاؤ، جاگیرداروں اٹھ جاؤ، ایم پی ایم این او اٹھ جاؤ، سینیٹر اٹھ جاؤ، سیاستدانوں اٹھ جاؤ، قبیلے والے اٹھ جاؤ، خانوں اٹھو، ملکوں اٹھو، پٹھانوں اٹھو، بٹوں اٹھو، کمبو اٹھو۔ لیکن لوگوں نے کہا جی ہن سانو روٹی دی پئی ہے، ایتے مولویاں دا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ میں کیا کرتا ہوں، اے بےہودہ عورت توبہ کر۔ اس نے کہا نہیں کرتی، میری مرضی میرا جسم۔ اللہ نے فرمایا خمیازہ تیرے گھر والوں کو، خمیازہ پاکستان والوں کو، خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا جب تو نے بکواس کی تیرے مرد نے نہیں روکا، تیری بیوی تیرے بھائی نے نہیں روکا، تیری بہنوں نے نہیں روکا، تیرے رشتہ داروں نے نہیں روکا، دیکھ پھر میں کیا کرتا ہوں، 5 دن کی مہلت دیتا ہوں، 7 دن کی مہلت دیتا ہوں، 9 مارچ، 10 مارچ، 11 مارچ، 12 13 14 مارچ، 15 مارچ صبح ایک تو نے زمین پہ اعلان کیا برقع نہیں پہنوں گی، 15 مارچ کو عرش والے نے اعلان کیا تو عورتوں کے برقع نہیں پہنتی، میں ماسک کی صورت میں تیرے مردوں کو برقع پہنا کے گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کہاں گئی میرے عزیزو آپ کی دکانداری، کہاں گئی آپ کی تجارت؟ مارکیٹوں میں تو دور کی بات ہے، اللہ کے گھر میں فرشتوں نے گھسنے نہیں دیا۔ وردیے پہنا کے اللہ نے فرشتے کھڑے کر دیے، لوگوں زانیوں کو مار پڑتے سنت دیکھا ہوگا، جواریوں کو شرابیوں کو ڈنڈے پڑتے دیکھے۔ اس پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی تاریخ رقم ہو گئی، ایک دن ایسا بتاؤ، ایک لمحہ ایسا بتاؤ، اللہ کی قسم جہاں نماز پڑھنے آنے والوں کو جوتے پڑتے دیکھے، اللہ کو ڈنڈے مار مار کے گھر سے بگایا، فرمایا جاؤ کلبوں کو جا کے آباد کرو، شادی حالوں کو جا کے آباد کرو، اسنوکر کو جا کر آباد کرو، ڈبو کو جا کے آباد کرو، تاشوں کی جگہ کو جا کے آباد کرو، نکل جاؤ نکل جاؤ۔ تم اتنے مجھ سے دور ہو گئے، تجھے بیوی پر پیار آیا، تجھے یار پہ پیار آیا، تجھے اولاد پہ پیار آیا، جس کا چہرہ میں نے وضحا بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، کالی کملی والے پر تجھے آج تک پیار نہیں آیا ہے۔ تو شادیوں میں میرے نبی کے عمل کے خلاف کرتا رہا، میں برداشت کرتا رہا۔ فرشتے کہنے لگے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، میں نے کہا صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے اسے بولا نہیں کہتے۔ کھڑے ہو کے تو روڈوں پہ پیشاب کرتا رہا۔ جوانوں کم سے کم ایک بات تو پلے باندھ کے لے جانا، آج کے بعد جتنا بھی پیشاب آوے باتھ روم تلاش کریو، پردے والی جگہ تلاش کرنا، جہاں سے بہن بیٹی کا گزرنا ہو، جہاں سے کسی نوجوان کا گزرنا ہو، جہاں سے سفید داڑھی والے کا گزرنا ہو، ایسی جگہ کے کونے میں پیشاب کریو جہاں تجھے استنجے کے لیے پانی مل جائے، استنجے کے لیے ٹیشو پیپر مل جائے، استنجے کے لیے جہاں تجھے مٹی کا ڈھیلا مل جائے۔ خبردار خبردار خبردار، ایسی جگہ پیشاب نہ کرنا کہ پیشاب کے قطرے تیری ران اور تیرے کپڑوں کو لگ جائے۔ اللہ کی قسم دوسرا قدم اٹھانے کی انسان کو امید کوئی نہیں، پیشاب کر کے وزار بند باندھتا ہو، اگر ملک الموت تیری موٹر سائیکل پر تجھے تیرے بیٹھنے سے پہلے ملکوت موت آ کر تیرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، ایمانداری سے بتا ناپاکی کی حالت میں جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟